بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان مسعود کا ہندوستان پر حملہ۔ معزز ناظرین، 424 ہجری میں سلطان مسعود نے ہندوستان پر حملہ کر کے درہ کشمیر میں واقع قلعہ سرستی کا محاصرہ کر لیا۔ اہلیہ قلعہ اسلامی لشکر سے اس قدر مرعوب ہوئے کہ انہوں نے بدحواس ہو کر ایک قاصد کے ذریعے مسعود سے درخواست کی کہ ہم اس شرط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم پر جنگ مسلط نہ کی جائے، اور اس کے بدلے ہم ابھی ایک کثیر رقم کی پیشکش کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر سال ایک معقول رقم بطور خراج مسعود کو جاتی رہے گی۔ سلطان مسعود نے اس شرط پر صلح کر کے ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر غزنی واپس جانے کا ارادہ کیا۔ مسعود کی طرف سے حاکم کو جواب دیے جانے سے قبل اہل قلعہ کی سختیوں کا شکار بعض مسلمان سوداگروں کی ایک درخواست مسعود کی خدمت میں پہنچی۔ اس درخواست کا مضمون یہ تھا: ہم چند مسلمان تاجر اپنے وطن سے نکل کر بدقسمتی سے ان غیر مسلموں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے۔ اپنے تعصب کی وجہ سے ان ہندوؤں نے ہم پر طرح طرح کی سختیاں کی ہیں اور ہمارا تمام مال و اسباب چھین کر ہم کو یکسر مفلس اور نادار کر دیا ہے۔ اب ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر اب ان کی پیش کردہ شرائط پر آپ ان سے صلح کر کے واپس چلے جائیں گے تو شاید یہ ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ ہم اپنے حالات سے آگاہ کرنے کے بعد یہ بات پہ بادشاہ کے علم میں لانا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اب ان ہندوؤں کے پاس سامان رسد بالکل نہیں رہا اور ان میں اب پناہ گزینی کی طاقت بالکل نہیں ہے۔ اگر بادشاہ 2-3 روز اور ان کا محاصرہ کیے رہیں تو یقیناً یہ قلعہ بلا کسی زحمت کی فتح ہو جائے گا۔ اس درخواست کو پڑھ کر مسعود نے صلح کا ارادہ ترک کر دیا اور محاصرہ مزید سخت کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ قلعہ کے گرد ایک گہری خندق تھی، اس لیے مسعود نے نواح میں بکثرت پیدا ہونے والی گنے کی فصل سے خندق پاٹ کر اس کی سطح کو اتنا بلند کر دیا کہ فوج آسانی سے قلعے تک پہنچ جائے۔ مسلمان اسی ذریعے سے قلعے کی فصیل پر پہنچے اور قلعہ میں گھس کر انہوں نے ہندوؤں کا قتل عام کیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر مال و اسباب پر اپنا قبضہ کر لیا۔ سلطان مسعود نے مسلمان تاجروں کی ضبط شدہ دولت ان کو واپس کر کے دنیا میں نیک نامی کمائی۔ قحط اور وبا۔ اسی برس دنیا کے اکثر حصے خشک سالی کا شکار ہوئے، جس کی وجہ سے بہت زبردست قحط پڑا۔ ناظرین، قحط کے اختتام پذیر ہوتے ہی ایک اور عالمگیر وبا پھیل گئی۔ اس وبا سے ایک ماہ کے اندر صرف اصفہان میں 40,000 انسان لقمہ اجل بن گئے۔ ہندوستان کے اکثر شہروں اور دیہاتوں میں تو اموات کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ کھیتی باڑی اور دیگر مختلف پیشوں کے لیے لوگوں کا میسر آنا محال ہو گیا۔ نواح بغداد اور موصل اور جرجستان میں مرض چیچک نمودار ہوا۔ ان شہروں میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں 2-3 آدمی اس مرض کا شکار نہ ہوئے ہوں۔ شکریہ۔